عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم یہ تیسرا رکوع ہے سورہ یونس کا، اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 22 سے لے کر 26 اور 27ویں بھی اسی کے ساتھ اسی مضمون کی آیت ہے۔ انشاءاللہ ہمیں موقع ملا تو اس کی بھی ترجمہ اور اس کے اندر جو مضامین ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ یہ جو ہے یاد رہے یہ کون سا مقام ہے، مضمون چل رہا ہے سارے کا سارا پورا توحید کا مضمون چل رہا ہے، اور توحید کے مضمون کے اوپر مختلف قسم کے جو ہے دلائل دیے گئے ہیں، جو ہے وہ انفس سے بھی دلائل لائے گئے ہیں، اور جو سراؤنڈنگز ہیں انسان کی جو مشاہدات ہیں ان سے بھی جو ہے یہ استدلال کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی جو انسان کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں، یا انسان کو جو زندگی میں جو بہت جو چیزیں جن سے سابقہ پیش آتا رہتا ہے ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے انسان کی جو ہے تذکیر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا وہ الذی وہ، وہی تو ہے جو، وہی ذات تو ہے جو یسیرکم۔ اگر آپ دیکھیں تو پہلا یا جو ہے یہ سیکنڈ تھرڈ پرسن والا ہے، جو تھرڈ پرسن سنگولر اور پلورل کے شروع میں لگتا ہے، تو آگے لفظ ہے سیرہ، اور یہ اس کے جو مادہ ہے اس کو لفظ کو سین یا اور را، جو سیر ہے چلنے کے معنوں میں آتا ہے، سیر کرنا جو ہے، اسی سے لفظ پھر سیرت ہوتا ہے، وہ راستہ جس کے اوپر کوئی شخص جو ہے چلتا ہے ساری زندگی۔ تو لائک وہ سیر ہوتا ہے چلنا، اور پھر سیرہ جو ہے وہ باب تفعیل ہے، سیکنڈ چلانا۔ ایک ہے سیرہ چلانا، سیرہ چلنا، سیرہ چلنا ہوتا ہے، اور سیرہ چلانا ہوتا ہے، یعنی یہ جیسے لازم سے متعدی بنتا ہے، ٹرانزیٹو سے انٹرانزیٹو بنتا ہے، یہ اسی طرح انٹرانزیٹو۔ وہی تو ہے جو چلاتا ہے تمہیں، وہی تو ہے جو تمہیں چلاتا ہے فی البر والبحر، اور بر جو ہے یہ خشکی، اور بحر جو ہے سمندر، یہ دونوں لفظ جو ہے اردو میں بحر و بار استعمال ہوتے ہیں، وہی یہیں سے جو ہے یہ ظاہر نکلو یہ لفظ ہے۔ خشکی میں چلاتا ہے، سمندر میں چلاتا ہے، حتیٰ اذا، یہاں تک کہ اذا جب، تم ہوتے ہو فی الفلک، فلک کے اندر، کشتی کے اندر، یا تم کشتی کے اندر ہوتے ہو، یا اس کا ترجمہ تم کشتیوں بھی کر سکتے ہو۔ اچھا، کشتیوں اس لیے کہ یہ جو فل کا لفظ ہے یہ واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی اور مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ تصریحات تبدیل نہیں ہوتی ہیں، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو یا جب کشتی میں ہوتے ہو، یہ دونوں ترجمے جو ہے پاسبل ہے۔ اچھا، یہ جو فلک ہے ظاہر یہ کشتی کے معنوں یا جو جہاز ہوتے ہیں بادبانی جہاز ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب کشتی کے لیے کچھ اور لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، 3 لفظ کم از کم استعمال ہوئے، آگے ان کو انشاءاللہ اس آیت کے ترجمے کے بعد ان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پھر آگے ہے وجرینا، وجرینا یہ لفظ جو ہے جیسے اس کے لفظ اردو جیم را یا جاری جیسے ہوتا ہے، بالکل اسی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، وجرینا، جرا یجری جو آپ کو پتا، تجری ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، جو ہے لفظ تجری جو جاری رہتی ہیں، من تحت الانہار، ان جنتوں کے باغوں کے نیچے نہریں، تو وہی لفظ جرینا بھی، اور وہ بہتی ہیں، جرینا وہ بہتی ہیں، یعنی کیا بہتی ہیں، وہ کشتی ہیں، ظاہر ہے جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو تو وہ، اب اس کا جو ہے جرائنا جو ہے پلورل لایا گیا ہے اس لیے کہ اوپر جو ہے لفظ فلک ہے، اور وہ پلورل کے معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا جو ہے وہ آگے وہ اس کے ساتھ لفظ سنگولر کی بجائے پلورل لایا گیا، جرائنا بہم، اور وہ بہتی ہیں، بہم ان کے ساتھ، جو ہے ان کے ساتھ بہتی ہیں، کن کے ساتھ بہتی ہیں اس کا نہ آگے ذکر ہے، بریہن طیبتن، بریہن بعض عربی تو ساتھ، اور ریحن، ریح جو ہے آپ کو پتا اردو میں بھی ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں بھی ظاہر ہے اردو کا جو ہے لفظ عربی سے ہی آیا ہے، ریح طیبتن، طیبہ جو ہے پاک، پاکیزہ، تو پاکیزہ یا سازگار ہوا کے ساتھ، اور وہ کشتیاں جو بہتی ہیں پاکیزہ سازگار ہوا کے ساتھ، بریحن ہوا طیبہ۔ اچھا، طیبہ سے مراد ویسے تو طیب پاکیزہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پاک ہو، جس کے اندر کوئی خرابی برائی نہ ہو،
کوئی بھی علت نہ ہو جس کے اندر وہ چیز طیب ہے۔ اچھا، لیکن ہوا کے ظاہر ہے، ہوا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بری ہے اچھی ہے۔ تو ہوا جو ہے چونکہ ایسی ہوا جو کشتی کے لیے جو ہے سازگار، آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر بادبانی کشتیاں جو تھیں، تو یہ جو ہے وہ جو ہے چلتی تھی ہواؤں کے رخ پہ۔ تو ظاہر ہے ایک ہواؤں کا رخ جو ہے جو یہ ملاح ہوتے تھے اور یہ جہازرانی تھی، اس کی ایک پوری سائنس تھی کہ کب سے کب تک جو ہے مختلف زمانوں، مختلف جو سال کے اوقات ہوتے تھے ان میں ہواؤں کا رخ مختلف سمت میں ہوتا تھا۔ تو لوگ پھر جو کشتی والے ہوتے تھے، جہازرانی والے ہوتے تھے، یہ پھر ان اوقات کے اندر جو ہے اس خصوصی سمت کے اندر سفر کیا کرتے تھے جس سمت میں ہوا موافق اور سازگار ہوتی تھی، اسی سمت میں۔ تو پھر اس طریقے سے پرانے زمانے میں کافی ان کو پھر انتظار بھی پڑنا ہوتا تھا بہت زیادہ، جب ہوائیں سازگار چلیں اس رخ پہ چلیں گی تو پھر اس سمت میں جو ہے چلیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہوتی تھی جو ہے کشتی رانی پرانے زمانے کے اندر۔ تو یہ اس کی طرف ریفر کیا گیا ہے، یعنی بریہم طیبہ، وہ پاکیزہ سازگار ہوا۔ اور اچھا، یہ جو ری ہے، اس کو دیکھیں گے، یہ ری جو ہے یہ بھی لفظ ایسا ہے جو مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اب اس کی جو جہاں پہ صفت آئی ہے ری کی، وہ طیبات آئی ہے، تو وہ صفت ہے جو مؤنث صفت ہے۔ آپ اس کے ساتھ مذکر بھی آ سکتی ہے، اور آگے ہم دیکھتے ہیں مذکر بھی آئی ہے، چونکہ لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کوئی صفت جو ہے دونوں میں سے جو بھی آ جائے، چاہے مذکر آ جائے مؤنث ہے، وہ دونوں صحیح ہے۔ اچھا، ہوا کے لیے بہت زیادہ الفاظ ہیں قرآن مجید میں، 17 الفاظ ہیں۔ ظاہر ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کو اضافی مواد کے حصے میں ڈال دوں، چونکہ یہ ایک ریفرنس سلائیڈ کے طور پہ ہی ہوگی۔ تو بہت زیادہ الفاظ تھے، یعنی ہواؤں کی پھر اقسام ہیں، جو اچھی ہوائیں ہیں، خوشگوار ہوائیں ہیں، جو ہے پھر کچھ ایسی ہوائیں ہیں جو ظاہر ہے خوشگوار نہیں ہیں، اچھی نہیں ہیں، اور جن کے اندر جو ہے غیظ و غضب ہے، اور وہ تو پھر ملا کے کل 17 الفاظ ہیں قرآن مجید میں ہواؤں کے لیے۔ تو انشاءاللہ ان کو اضافی مواد میں ذکر کریں گے۔ وہ فرحوا بہا، ایک وہ بہتی ہیں پاکیزہ ہوا کے ساتھ، پاکیزہ ہوا سازگار ہوا کے ساتھ، وہ فرحوا بہا، اور اس حال میں وہ خوش ہوتے، فرحوا وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس کے ساتھ، اس سے یعنی اس سے خوش ہوتے ہیں جو ہے کشتی سے۔ جاءتہم، یعنی جو لوگ بھی، خوش ہونے سے مراد کون ہے؟ کہ وہ لوگ جو بھی سفر کرنے والے ہیں کشتیوں کے ذریعے، جہاز رانی یا جو سب سامان نقل و حمل جو لے کے جاتے ہیں، جب وہ چلتی ہیں پاس کی سازگار ہوائیں، تو وہ اس سے ظاہر ہے پھر خوش ہوتے ہیں کہ ان کے موافق ہوائیں چل رہی ہیں جس سے وہ سفر کر سکیں گے۔ آگے فرمایا جاءت، جا آنا، آگے تا ہے، تا تانیث، فیمنن کا تا ہے، تو وہ جب آتی ہیں ہاں، وہ آتی ہیں، وہ ہاف فیمنن کا یہ بھی ظاہر ہے۔ تو وہ جب آتی ہیں جو ظاہر ہے کسی چیز کا ذکر کیا گیا، آتی ہیں کہ ہاں اس کے پاس، یعنی کشتی کے پاس جب وہ آتی ہیں، تو ظاہر یہ ہواؤں کا جو بات کی گئی ہے، آگے اس کا ذکر بھی آ گیا کہ کیا چیز آتی ہے جب وہ آتی ہے اس کشتی کے پاس۔ ریحن آصفن، آگے تو پہلے تھا ریحن طیبتن، آگے اب آ رہا ہے ریحن آصفن، تو وہ ہوائیں جو آصف ہیں، تند و تیز ہیں۔ آصف جو ہے آصفہ یا آصف و اسفن، جو ہے تند و تیز چلنا، برباد کرنا، چورا چورا کرنا، وہ ہوائیں جو بہت ہی طوفانی ہوائیں ہوتی ہیں، وہ پھر آصف ہوتی ہیں، بہت سخت تیز طوفانی جو ہے ہوائیں۔ تو وہ جو جب آتی ہے اس کشتی کے پاس، تند و تیز ہوائیں، بہت ہی طوفانی ہوائیں جنہیں کہتے ہیں، تو دیکھیں کہ اوپر ریحن طیبہ آیا پاکیزہ سازگار ہوا، نیچے آیا ریحن آصفن جو تند و تیز ہوا، تو یہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ ہے ضد کے طور پہ آئے ہیں دونوں الفاظ۔ وجاءہم، اور آتی ہیں ان کے پاس، الموج، موجیں، موجیں جو ہے ان کے پاس آتی ہے، موج ان کے پاس آتی ہے، بڑی بڑی موج، یعنی جب طوفانی ہوا سمندر کے اندر ہو تو پھر بڑی موج آتی ہے۔ من کل مکان، ہر طرف سے، ہر جگہ سے، یعنی اس کو جب کشتی گھر جاتی ہے سمندر کے اندر، سمندر میں طوفان میں، تو پھر اس کو ہر طرف سے دیکھیں گے، جیسے جو ہے اس کو چاروں طرف سے تھپیڑے جو ہے ہواؤں کے جو لگتے ہیں، تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہر چاروں طرف سے، ہر طرف سے اس کو جو ہے ہوا آ رہی ہے، موج آ رہی ہے۔ وہ زنو، اور وہ جو ہے
وہ خیال کرتے ہیں، پھر وہ گمان کرتے ہیں، یقین اصل میں لفظ جب اس کا جو قرینہ اگر ایسا ہو تو یہ لفظ گمان کرنے معنوں میں اور زبردست طور پہ یقین کرنے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب جہاں پہ ظاہر ہے قرینہ ایسا ہے کہ وہ یقین کر لیتے ہیں، یعنی تو پھر وہ یقین کر لیتے ہیں انہم کہ وہ انہوں نے سمجھ لیتے ہیں وہ کہ وہ اچھا وہ کا ترجمہ کہ وہ جو ہے یہاں پہ مس ہو گیا ہے، کہ وہ احیطہ احاطہ کرنا، وہ احاطہ کر لیے گئے ہیں بہم، وہ جو ہے احاطہ کر لیے گئے ہیں، گھیر لیے گئے ہیں سے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں دا اللہ، دا اللہ، پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کو، پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کوئی صورت نہیں نظر آ رہی جو ہے وہ بچنے کی سے، مخلصین الہ الدین، مخلص خالص ہوتے ہوئے، بالکل خالص ایسے، یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی خالص وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی چیز کی ذرا برابر بھی ملاوٹ نہ ہو، وہ جو ہے وہ خالص ہے۔ تو پھر وہ ایسے اللہ کو پکارتے ہیں گویا ذرا برابر شائبہ بھی نہیں ہوتا جو ہے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے، ایسے ایسے خالص ہو کے پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین، اسی کے دین کو، یعنی اسی کے طریقے کو، اسی کے راستے کو، اسی نے جو جو دین دی ہے، اسی نے جو تعلیم دی ہے، وہ اسی کو پکارتے ہیں۔ لائن اگر یہ لم زبر لا ہے جو حرف جو جو آ، تاکید کا ہے، لام تاکید ہے، ان اگر، پھر اگر انجیتنا ہم بچا لیتے ہیں، نجات دیتے ہیں، انجا ینجی انجان نجات دینا، من حاضی اس سے، یہ جو صورتحال ہے اس سمندری جو طوفان ہے، اس سے جو ہے پھر نجات دلاتے ہیں۔ لنکونن، تو وہ پھر کہتے ہیں لنکون، تو ہم لازمن ہوں گے، اگر اگر لائن اگر لائن اگر انجیتنا، اگر تو نجات دے ہم کو، اگر تو نے نجات دی ہم کو، یہ انجے نہ نہیں ہے، وہ ہے انجے تنا، اگر تو جو ہے نجات دے ہم کو، من حاضی اس سے، لنکوننا، تو پھر ہم لازمی طور پر ہوں گے، لام پہلے لام جو ہے لام تاکید کا ہے، پھر نون الف نا جو ہے ہم وہ ہے فرسٹ پرسن پلورل ہے، ہم لازمن ہوں گے من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ اب یہ جو لفظ استعمال ہوئے اس کے لیے کشتی کے لیے، ہم پڑھ رہے ہیں سارے کے لفظ، اس سے پہلے ہم سورہ جو ہے رحمان میں پڑھا ہے جاری لفظ، جرا ججری، چلنا بہنا، جو پانی کی طرح چیزیں بہتی ہوں، پھر اسی مناسبت سے چونکہ جو ہے کشتی کو بھی جاریہ کہا جاتا ہے، وہ بادبانی کشتی جو ہوا اور پانی کے رخ پہ اور بہاؤ کی مناسبت سے چلتی ہے، وہ پھر جو ہے جاری ہے، اس کی جمع جوار آئی ہے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، ہم سورہ رحمان میں پڑھیں گے جہاز اسی کے ہیں، بڑی بڑی بادبانی طوفان، بڑی بڑی کشتیاں جو سمندر میں ایسے کھڑی ہوتی ہیں، اٹھی ہوئی ہوتی ہیں جیسے اونچے پہاڑ ہے۔ پھر دوسرا لفظ جو ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے سفینہ، سفن یسفن، مطلب چھیلنا اور نرم بنانا، اور سفین لکڑی پھاڑنے کی جو کیل ہوتی ہے، اوزار ہوتا ہے یا پھانا ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اس سے سفانہ جو ہے جہاز سازی کا جو پیشہ ہے، جہاز سازی ہے، بنانا جہاز کا عمل، کشتی کا عمل کو بنانے کو سفانہ کہتے ہیں۔ پھر اسی سے یہ لفظ جو ہے سفینہ بنا ہے، اور جس کے معنی پھر جہاز یا کشتی کے ہیں، اور خاص طور پر یہ ریفر ہوتا ہے ایسی کشتی کو جو تراش خراش کر ہموار اور آرام دہ بنائی گئی ہو، یعنی بار برداری کے لیے، جو مسافروں کی جو ترسیل کے لیے، مسافروں کی کو آنے لے جانے کے لیے جو بنائی جاتی ہے، تو وہ جو ہے سفینہ ہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ جو ہے وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی جو درجہ میں محنت مزدوری کرتے تھے، سورہ کاف کے اندر آتا ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے فلک، جو بھی ہم نے پڑھا ہے، فلک کا جو لفظ ہے یہ گول چیز، کسی بھی گول چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے، چکر کھانا، گھومنا، جیسے فلک ہوتا ہے یہ دریا کا، سمندر کا جو بھنور ہوتا ہے، اور فلک جو ہوتا ہے یہ سیاروں اور ستاروں کا مدار ہوتا ہے، دونوں میں گھومنے کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو چکر لگانے کی نسبت سے کشتی کو فل کہتے ہیں کہ وہ آتی جاتی ہے دریا کے اندر، سمندر آتی جاتی ہے، تو ایسے میں اس حوالے سے اس کو فل کہا جاتا ہے۔ اور یہ ریفر کرتا ہے خاص طور پر ایسی کشتی کو جو مسافروں کے علاوہ بار برداری کا کام بھی دے۔ تو قرآن مجید میں آیا ہے وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، اذا ابقا الی الفلک المشحون، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے، تو یہ بھی اسی کی طرف ہے۔ اب اس آیات ان دو آیات کا ترجمہ پڑھ
وہ اللہ ہی ہے جو اللہ ہے تم کو جو تم اور کو تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحان و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو، اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، یہ اب جو ہے اس کا دیکھ لیں، اس کی جو ہے توحید کی ایک دلیل یہاں پہ دی گئی ہے، اور یہ انفسی دلیل بھی ہے، اگرچہ انسان کے اپنے نفس کے اندر موجود ہے، اور یہ عقلی دلیل بھی جو ہے۔ اب جو ہم اس رکوع کی جو پہلی آیت تھی 21 جو ہم نے پچھلی دفعہ پچھلے سبق میں پڑھی ہے، اس میں انسانی رویے اور جبلت، اس کی جو فطرت اور جبلت ہے، اس کی طرف ایک اشارہ کیا گیا تھا، اور ان بریف مجملاً جو ہے وہ بیان ہوئی تھی۔ اب اس کی جو اسی کو تفصیل بیان ہوئی ہے، لیکن تمثیل کے انداز میں بیان ہوئی ہے۔ تو یہ آیت اور اگلی آیت بھی، تو یہ جو دونوں آیتیں ہیں، یہ توحید کی دلیل میں بیان کی گئی ہے، اور وہ بیان دلیل ہے جو ہر نفس کے اندر موجود ہے، اور ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور پرانے زمانے، اگرچہ مثال جو ہے سمندری سفر کی دی گئی ہے، لیکن ہوائی سفر کے اندر بھی، یا پھر جو ہے اگر کوئی ایسی مصیبت انسان کو خشکی کے اوپر گھیر لے تو اس کے لیے بھی یہی صادق آتی ہے۔ سمندری سفر کے دوران جب کشتی طوفان میں گر جاتی ہے، بچنے کی کوئی صورت جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اب لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب موت ان کے سامنے ہے، تو پھر یہ جو احساس ہے انسان کا وہاں پہ مر جانے کا یا غرق ہو جانے کا، تو یہ ان کے عقیدے کو بالکل اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے، اور پھر اس مشکل ترین گھڑی میں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو جو ہے پکارتے ہیں، اور اس کے ساتھ عہد باندھتے ہیں کہ اگر ہم اسے نجات پا گئے تو پھر ہم جو ہے ایمان والے ہوں گے، اور گناہ کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے، اور پھر شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ توحید اور صرف اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتقاد جو ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، یعنی وہی رب ہے، وہی دیتا ہے، وہی بچا سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو معرفت حقیقی معنوں کے اندر کہ وہ کیا، کن حیثیتوں، کن قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہے، یہ معرفت انسان کی فطرت اور سرشت میں موجود ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، اس دنیا کے اندر جو ہے کچھ باطل خیالات اور نظریات اور اس معرفت کو جو ہے قبول کرنے کے راستے میں یہ روڑے اٹکاتے ہیں، اور انسان جو ہے ایک ملمہ کی صورت میں ایک ان کے اوپر جو ملمہ یا ایک پردہ سے چھا جاتا ہے، لیکن جب بھی یہ پردہ اور ملمہ جو ہے اتر جاتا ہے تو پھر اندر سے انسانی فطرت اور اپنی اصلی حالت میں نمایاں ہو جاتی ہے، اور وہ پھر حق کو اور اپنے رب کو اور اپنے مالک اور خالق کو پہچانے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کرتی۔ اور پھر جو ہے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کا جو خطرہ ہے یا مجبوری ہے اور پریشانی کے وقت جو ہے انسان کی غیر اللہ سے امیدیں بالکل منقطع ہو جاتی ہیں بے خواہ، اور انسان خدا کو نہ ماننے کے لیے پھر دنیا کے اندر عام طور پر خواہ کتنی ہی فلسفہ بگھارے اور کتنی ہی جو ہے وہ چیزیں پیش کرے، یہ تمام بالکل بے حقیقت باتیں ہیں، اور جب انسان کسی مشکل حالات میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر خالصاً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ اور اس کی ایک تاریخی مثال بھی موجود ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے تھے، جو مکہ جب فتح ہوا تو آپ جو ہے وہ بھاگ نکلے کہ میں کہیں پہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ نہ آ جاؤں، تو وہ یمن کی طرف جو بھاگ نکلے اور یمن کی طرف چلے گئے۔ تو یمن میں جا رہے تھے، یا ایک روایت یہ بھی ہے کہ پھر ان کی بیوی نے ان کو جو ہے پیچھے ان کی یمن چلی گئی اور انہیں جو ہے کچھ سمجھا کر واپس لے آئی کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے، یا واپس چلے ہم مکہ۔ تو یا واپسی کے سفر کے اندر پھر ان کی کشتی جو ہے سمندری طوفان میں گھر گئی، اور بالکل ایسی صورتحال پیش ہو گئی کہ کوئی صورت جو ہے نظر نہ آتی تھی کہ کس طریقے سے وہ بچ سکے۔ تو پھر جو ہے سب اہل کشتی نے جو ہے وہ اپنے اپنے معبودوں کو چھوڑ کر، سارے مشرکین تھے ان کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پکارنا جو ہے وہ شروع کیا۔ تو پھر ان کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہمیں 21 سال سے یہی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا جو ہے کوئی نفع و مالک کا جو ہے وہ مالک نہیں ہے، نفع و نقصان کا، اور تمام قوتیں جو ہے اسی وہ قوتوں کا مالک ہے، اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ اور اگر یہ لوگ جو ہے بحر کے اندر
اب پانی میں جو ہے اسی رب سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے، رب محمد سے اگر یہ مدد مانگ رہے ہیں تو خشکی کے اندر بھی تو وہی مالک ہے، وہ بھی تو اس کے بغیر پھر کیسے نجات ممکن ہے خشکی کے اندر؟ اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر میں اس مصیبت سے نکل گیا اور میں بچ گیا تو میں واپس جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا اور ایمان لے آؤں گا۔ اور سفر سے واپس آ کے وہ کشتی بچ گئی بہرحال طوفان سے، واپس آ کر سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کو جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں پہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کشتی کا ذکر تو محض تمثیلاً مثال کے طور پہ بیان ہوا ہے، ورنہ یہ جو ہے سفر جو ہے ہوائی جہاز کا ہو، خلائی جہاز کا ہو، ریل کا ہو، موٹر کا ہو، ابدوز کا ہو، سب جگہوں پہ بالکل یہی ہے کہ جب بھی حالات بالکل اس حالت میں پہنچ جائیں، اب کوئی دنیاوی کسی قسم کی جو ہے وہ مدد ملنا جو ہے ناممکن ہے، تو پھر انسان جو ہے اپنی اس کے اندر جو پیوست توحید ہے وہ اس کو پھر ضرور یاد کرتا ہے اور اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ کو جو پکارتا ہے اور اسے مدد مانگتا ہے۔ میں فلما انجاہم، ابھی وہ بات جاری ہے اگلی وہی بات، فلما پس پھر جب انجا ہم نے نجات دی، ہم نجات دیتے ہیں اصل میں ہم ان کو، پھر ہم جب ان کو نجات دیتے ہیں اذا ہم، پھر تب تو یا جب تو ہم وہ لوگ جب غونا وہ پھر کیا کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، تبھی تو پھر وہ لوگ بغاوت پہ اتر آتے ہیں، یعنی وہی فی الارض زمین کے اندر بغیر الحق کے، حق کے بغیر، یعنی وہ پھر سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے بغاوت جو ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو للکارنا، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون مقرر کیا ہے، ضابطے مقرر کیے ہیں، جو نظام حیات دیا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ چلنا اور اس کے خلاف کسی چیز کو جو ہے اپنے قانون کو اور غیروں کے قانون کو اور غیر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا، یہ بھی جو ہے بغاوت ہی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، اب دیکھیں کہ کیسے مخاطب خطاب بدل گیا ہے۔ اب ایسے بالکل اسپیسیفک اگزامپل جو ہے وہ بات ہو رہی تھی قریش مکہ کی، اب لوگوں کی طرف تمام انسانیت کو خطاب کیا ہے، انما بے شک بات اتنی ہے، بات اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ باغیکم علی انفسکم، باغیکم تمہاری بغاوت، تمہاری سرکشی، علی انفسکم تمہارے اوپر ہے، تمہاری جانوں کے اوپر ہے، تمہاری سرکشی تمہاری جانوں کے اوپر ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ متاع الحیات الدنیا، متاع کا مطلب ہے کوئی بھی چیز جس سے انسان فائدہ اٹھائے دنیا کے اندر وہ متاع ہے۔ الحیات دنیا دنیاوی زندگی کی متاع جو سامان ہے، یعنی اسے تم فائدہ اٹھا لو، تم پھر اس کے بعد الینا ہماری طرف، یہ الہ اور نا ہے، اور الہ اور نا کو جب اکٹھا لکھا جاتا ہے تو الینا لکھا جاتا ہے۔ مرجعکم پھر ہماری طرف، مرجعکم تمہارا مرجع ہے، تمہارا لوٹنا ہے، تم ہماری طرف لوٹنا ہے تمہارا۔ فننبئکم، پس جو پہلا نون ہے، نون پیش نون، وہ ہم والا ہے، فرسٹ پرسن پلورل ہے، ہم نبئکم پھر جو ہے خبر دیں گے تم کو، نبا جو نبی ہو تنبیہن، یہ وہی نبی والا ہوتا ہے جو خبر دیتا ہے، خبر نب بتا دیں گے، خبر دے دیں گے، بما کنتم اس کی جو تم تعملون کرتے تھے، اس کی جو تم لوگ کرتے تھے، اس چیز ان اعمال کی، ان افعال کی خبر تم کو دے دیں گے جو تم کرتے تھے۔ اس کو ترجمہ کرو۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کے چند روز مزے میں دنیا کے چند روز مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اب انسانی ضمیر اور وجدان کو پھر جو ہے خطاب کیا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا، اور تمام دیکھیں کہ تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے، یا جو الناس کے سیغے کے اندر یعنی بات بتائی گئی کہ فلما انجاہم، جب انہیں اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے اور پھر وہ اپنے گھروں میں اور اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاتے ہیں، خطرے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہی زندگی ہے سرکشی کی، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے
اور پھر اسی کو جو بھول جانا ہے، اور پھر انہیں غیر اللہ سے تعلق جو استوار کرا، اور پھر وہی کہنا ہے کہ مجھے جا فلاں کی طفیل ملی، اور مجھے بچے فلاں کی طفیل ملے، اور میرا سب جو ہے فلاں کا کرم ہے کہ میرا جو ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے پور ہو جاتا ہے اور حق سے جو ہے منحرف ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے اور بردباری سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے فرمایا کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، لوگوں تمہاری سرکشی جو ہے تمہارے اوپر تمہاری پڑ رہی ہے، تمہیں پڑے گی۔ اس بغاوت سے جو ہے تم کہو گے اللہ تعالیٰ کی سلطنت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نفع و نقصان تم پہنچا سکتے ہو۔ اور یہ خطاب پوری بنی نوع انسان کو کیا گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے خطاب قریش کو ہو رہا تھا، لیکن یہ ہدایت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ صرف محض قریش کا نہیں تھا، یہ پوری بنی نوع انسان کا جو ہے معاملہ تھا۔ اور عموماً بنی نوع انسان ہی اسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جب مصیبتوں اور دکھوں کا دور آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرتے ہیں، اور جب خوشحالی کا دورہ ہوتا ہے، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، انسان کے حالات جو ہے موافق ہوتے ہیں، تو پھر یہ بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی خالق بھی ہے، میرا کوئی مالک بھی ہے، کسی نے مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، مجھے ضابطۂ حیات دیا ہے، اس نے اس کے کچھ اوامر ہیں، کچھ نوائی ہیں، کچھ چیزوں سے روکا ہے، کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں یہاں آزاد روی کے لیے نہیں، جو اپنی منمانی کے لیے جانوروں کی طرح اپنی خواہشات نفس پوری کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اور نہ یہ مجھے اپنی مرضی جو ہے وہ زیب دیتی ہے، مجھے تو اپنے مالک اور خالق کی مرضی پہ چلنا ہے۔ میں جس کی مخلوق ہوں اسی کا بندہ ہوں، اور اسی کی بندگی میرے فریض حیات ہے۔ پھر اس چند روزہ عیش کے بعد تو بتایا گیا کہ تمہیں بہرحال اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس کے پاس پھر سارے کا سارا ریکارڈ موجود ہے، وہ تمہیں ریکارڈ چلا کر دکھا بھی دے گا، بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ انما، بے شک، انما لفظ جو ہوتا ہے یہ میں حسر ہوتا ہے، معنی کو محدود کر رہا ہے، بس بات اتنی سی ہے، صرف محض یہ بات ہے، مثل الحیات دنیا، مثال حیات دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے، کما ان، جیسا کہ انزلنا ہو، ہم نے نازل کیا، اتارا ہو، جو ہے سوری، یہ پہلے جو ہے وہ کما جیسے پانی ہے، کا جو زبر کا جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے، جیسے ما ان، پانی آگے ہے، ما ان پانی، انزلنا ہو اور اتارا ہو جس کو ہم، اس کی مثال ایسے ہے جیسے پانی ہم نے اتارا، من السماء، آسمانوں سے، فاختلطا، پس آگے ہے اختلطا، اختلاط، جیسے کہتے ہیں اختلاط مرد و زن کا مکس گیدرنگ، مرد و زن کا مل جانا آپس میں، وہی اختلاط ہے، وہی ہے یہ فاختلطا، تو پھر ملا جلا ہو جاتا ہے، ملا جلا نکلا بھی اس سے، یعنی پانی آسمانوں سے زمین پہ آیا تو اس سے پھر نکلا ملا جلا، کیا چیز ملی جلی نکلی، یہ اختلاطا، یختلط اختلاطاً، یہ باب افتعال ہے، 8ویں جو ہے فارم ہے ورب کی، اور یہ اردو میں اختلاط استعمال ہوتا ہے، اسی طرح باہم چیزوں کا ایک دوسرے سے مل جانا۔ نبات الارض، تو ملا جلا نکلا اسے نبات الارض، زمین کا جو ہے سبزہ، یہ زمین کا آپ کہہ لیں کہ رویدگی، جو بھی نبات جو ہے وہی لفظ ہے جسے اردو میں ہم نباتات کہتے ہیں، لکھتے ہیں، کہ وہی لفظ ہے، یعنی جو بھی چیز زمین سے نکلتی ہے، جو ہے زمین سے نکلنے والی، چاہے سبزی ہے، چاہے سبزہ ہے، چاہے درخت ہے، یا کوئی اور چیز نکل رہی ہے، ساری نباتات ہے، جو بھی رویدگی ہے، جس کے لیے لفظ اچھا لفظ ہے، زمین کا سب مما اس سے پھر یاکلو کھاتے ہیں، یعنی اس کو جس کو کھاتے ہیں، الناس لوگ، انسان، والانام اور چوپائے، جس کو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، جس کو سبزے کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، اخذت الارض، جب زمین پکڑ لے، جب پکڑ لیے زمین، یہ اخذت، یہ تاظر تی جو ہے یہ جو ہے وہ تانیث سے مونس ہے، اور زمین کے لیے استعمال ہوئی، جب زمین نے پکڑ لیا، زخرفہا، زخرف جو ہے ہم پہلے یہ اس کو پڑھا نہیں ہے، لیکن سورہ زخرف معروف ہے، یہ اپنی زینت کو، اس کو کوئی بھی چیز جو ڈیکوریشن ہے اس کو جو ہے زخرف کہتے ہیں، سونا کی جو چمک ہے، سونا ہے، سونے کو بھی اس وجہ سے زخرف کہا جاتا ہے، وہ زینت، اور وہ پھر سج گئی، جب یہاں تک کہ جب پکڑ لی زمین نے اپنی ڈیکوریشن، مطلب ظاہر ڈیکوریشن سے مراد یہ ہے کہ وہ ساری کے سارا سبزہ اس پہ آ گیا،
بالکل گرین ہو گئی وہ، یہ اس کی جو ہے زینت ہے، سرگار ہے، اور وہ سج گئی، وہ زینت، اور وہ سج، یہ تائتانیز پھر ہے زینت، اور وہ سج گئی. زینت جو تھا اصل میں تزینت تھا، تا جو ہے زا میں بدل گیا، اور زا جو ہے چونکہ جو ہے اور وہ جو ہے وہ اس میں مدغم ہو گیا، اور اس سے پہلے پھر اس لیے الف ایک لانا پڑا کہ جو ہے یہ زا جو ہے یہ ساکن ہو گیا تھا. اور ساکن لفظ جو ہے کوئی بھی عربی میں کوئی بھی لفظ جو ہے ساکن لفظ نہیں، کوئی شروع نہیں ہوتا لفظ سکون سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا، یعنی اگر لفظ شروع میں اگر سکون ہو کسی لفظ کے تو آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے. تو اس وجہ سے پھر اس سے پہلے ایک ایسا الف جو ہے لایا جاتا ہے جو ہے وہ ہم جس کو نہیں پڑھا جاتا، لکھنے میں لگا جاتا ہے. اور تزین، یہ تزین جو ہے سنوارنے کے معنی کے اندر مزین کرنے میں. وزن اہلہا، اور خیال کیا اس کے لوگوں نے، یعنی زمین کے لوگوں نے خیال کیا، انہم کہ وہ اب گرین سبزہ ہے، گرین بالکل کھیتی ہے، اور پھر اس کے جو اہل ہیں، اس کے جو مالک ہیں زمین کے یا جو اس کے سبزے کے، انہوں نے خیال کیا انہم کہ وہ قادرون، قادر ہیں، علیہ اس کے اوپر، یعنی یہ سبزہ اتارنے پہ، یہ سبزی اور اپنی فصل اتارنے پہ. آتا آنا، پھر جو آ گیا ہاں اس کے اوپر، تو آیا اس کے اوپر امرنا، ہمارا امر، ہمارا حکم آ گیا اس کے اوپر، سبزے کے اوپر، سبزے جو بھی چیز نکلی تھی کھیتی اور پروڈیوس، اس کے اوپر ہمارا حکم آیا. لیلن او نہارن، رات کے وقت یا پھر دن کے وقت، کسی بھی وقت، یعنی اینی ٹائم. فجعلناہا، فا پس جعلا بنایا، نہ ہم نے ہاں اس کو، تو پھر ہم نے اس کو بنا دیا حسیدہ، کٹی ہوئی فصل جو ہے، کٹی ہوئی کھیتی جو ہے بالکل جو کٹ کے بھوس بن کے رہ گئی، وہ بنا دیا. کان لم، یہ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، سورہ خاص طور پر سورہ ہود کے اندر، دوسری جگہوں کے اندر بھی جہاں پہ قرآن کے قصص استعمال ہوئے، کان لم یغنوا، جیسے ایسے، یعنی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ جب کسی بستی کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، تو اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ کان لم یغنوا، وہ بستی ایسے تھی جیسے وہاں کبھی رہے ہی نہیں. وہ یہی یہاں بھی وہی لفظ ہے، کان لم تغن، پھر وہ ایسے جیسے وہ تھی نہیں، بالامس، کل، امس جو ہے کل کو کہتے ہیں، گزشتہ کل، یسٹرڈے، یعنی ایسے وہ کھیتی ہو گئی جیسے کل تو یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں. یہ غنیہ یا غنا، غنا ان جو ہے آباد ہونا، موجود ہونا، جیسے وہ موجود ہی نہیں تھی، وہی لفظ ہے کان لم یغنوا، جیسے وہ موجود تھے ہی نہیں وہاں پہ. کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم نام نون زیر پیش نو جو ہے فرسٹ پرسن پلورل، ہم فصلہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں، آیات کو ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم، ایک ایسی قوم کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں. ان دو آیات، اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیں. دنیا کی یہ زندگی جن کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار اور جیسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہوگی. پھر عین اس وقت جب زرعی زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی اور ان کے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسے غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. جزاک اللہ. اب دیکھیں کہ یہ آپ نے اسے جو ہے نوٹ کر لیا کہ حیات دنیا کی مثال دی گئی ہے، ایک تمثیل کی صورت کے اندر جو ہے پیش کی گئی ہے، اور تمثیل وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ چیزیں مثال میں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے موجودہ کوئی بات جو ہے دوسری اس کے حوالے سے سمجھائی جو بیان کی جاتی ہے. اس میں بھی ایسے ہی ہے. اب گزشتہ آیت کے اندر جو ہے متاع الحیات دنیا کا ذکر ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہے، اور یہ اسی حیات دنیا کی تمثیل بیان کی گئی ہے کہ جس کو ایمان نہ لانے والے ہمیشہ دائمی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی چیز ہے اور اس کے اندر چکا چوند ہے اور اس میں یہ مزے ہیں اور یہ مزے ہیں، اور پھر اسی کو مقصود اپنا بنا لیتے ہیں. تو اس کی مثال بیان کی گئی ہے، اور اس کی مثال یوں ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، جیسے ترجمے میں آپ نے پڑھا ہے، اس سے پھر ہر طرح کے اجناس، پھل اور پودے اور پھول اور ہر چیز آئی جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک ہے. زمین خوب سرسبز ہو گئی. پھر اچانک اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت آ گئی، کوئی آگ بگولا
आसमानी बिजली गिर गई, कोई ओले पड़ गए, सारा बाग जो है या लहलहाते खेत जो है जल के खाक हो गए, और देखने वालों ने कहा कि यहाँ पे कोई खेत जो है मौजूद ही नहीं था। अब बिल्कुल यही मिसाल अफराद की है और कौमों की है और मुल्कों की है और सल्तनतों की है और मालो जायदाद की है और फौज व हशम की है। ये सारी चीज़ें जो है ना बताई गई हैं लोगों को कि ये सब चंद रोज़ा और चंद रोज़ा ज़िंदगी का सामान है और ये ज़वाल पजीर हैं। अब देखिए कि ऐसी-ऐसी बिल्कुल हमारी हाल ही की तारीख के अंदर जो है हम पढ़ते हैं कि ऐसी-ऐसी सल्तनतें भी थीं जिनकी कलमरों में सूरज ग़ुरूब नहीं होता था, और फिर जो है पूरे एक आलम के ऊपर उनकी हुक्मरानी थी और क्या दबदबा था, शान व शौकत थी। और फिर वो वक़्त भी आया कि वो सिमट कर ऐसे रह गईं कि सूरज फिर उनके वहाँ जो है तुलू नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला जो है इबरत हासिल करना है, इबरत के लिए अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें की हैं। फ़ताबिरु या उलिल अब्सार, कि आँख वालों ये इबरत पकड़ो, इसे देखो। और ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैवंद, बुताने वहम व गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्लामा इकबाल ने बताया कि ये जो है इन इसे बुताने वहम व गुमान को, यही जो चीज़ें हैं रिश्ता व पैवंद और ये माल दौलत दुनिया, इसको छोड़कर ला इलाहा इल्लल्लाह का, यानी अल्लाह ताला का और मालिक और खालिक का जो है शऊर पैदा करना, अपने मालिक और खालिक को पहचान लेना और अपने मकसद हयात को जान लेना और उस पर अमल करना है फिर। वरना ये जो दुनिया की ज़िंदगी, अगर इसके बगैर जो है अपने मालिक को खालिक को पहचाने बगैर अगर जो है तरक्की की है और दुनिया में बड़े भी हैं, तो फिर जो है वो दुनिया की तरक्की तो है बस दुनिया तक ही रह जाएगी, फिर आखिरत में उसका कोई हिस्सा ना होगा। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, तो ऐसी तिजारत में मुसलमान को खसारा। कि ये जो है ये सारी चीज़ें जो है फिर जो है सबसे अहम चीज़ तो वही है कि दीन और अल्लाह का जो है जो 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 उसने जो निज़ाम हयात दिया है उसके ऊपर। और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान का रास्ता खोटा कर देती हैं, और ये रास्ता खोटे करने वाली चीज़ों का ज़िक्र जो है इसी आयत के अंदर जो है वो किया गया। और आपको पता है कि हम एक नज़म हुआ करती थी जो है वो नज़ीर अकबर आबादी की, कि वो भी जो है यही करता था कि ये सारे का सारा जो है वो उसका बहुत मशहूर था, वो जो है वो सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। नहीं, वो कहते थे कि टुक हिरसो हवा को छोड़ मियाँ, मत देस पदेस फिरे मारा, कजाक अजल का लौटे है दिन रात बजा कर नटकारा, कुछ काम ना आवे तेरे ये लाल जुमर्दो सेमो जर, जब पूंजी बाढ़ में बिखरेगी हर आन बनेगी जान ऊपर, नौबत नक्कारे बान निशान दौलत हशमत फौजें लश्कर, क्या मसनद तकिया मुल्को मकान, क्या चौकी कुर्सी तख्त छतर, सब ठाट पड़ेगा रह जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लात बलेगा जब लात चलेगा बंजारा, जब मर्ग यानी मौत, जब मर्ग फिरा कर चाबक को ये बैल बदन का हांकेगा, कोई नाज समेटेगा तेरा, नाज जितनी प्रोड्यूस है अनाज है, कोई नाज समेटेगा तेरा, कोई गोंद से ये कौन टांकेगा, वो ढेर अकेला जंगल में तो खाक लहद की फांकेगा, इस जंगल में फिर आह नजीर एक तिनका आन न झांकेगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। ये मैं और ये मेरी लाहद खाक जो है ये बस हैं वो जो है एक दूसरे के बस वो साथ है वहाँ पे, और ये जो है कुछ अरसे के बाद तो मेरी खाक भी जो है वो वहाँ पे नहीं रहेगी। ये इंसान की हकीकत बताई गई है कि देखें, और अपने मालिक और खालिक को पहचानने में, और ये दुनिया का चंद रोज़ा सामान है, इसकी जो है इसको पहचानने में और इसकी खातिर ये सारा ज़िंदगी और ये जो इम्तिहान का मोहलत इम्तिहान है, इसको जो है इन्हीं चीज़ों के पीछे खर्च कर देने में कभी कोई जो है तुझे धोखा ना होना चाहिए। फिर फरमाया वल्लाहु यदू, और अल्लाह ताला जो है, यानी अब देखें कि एक दुनिया की ज़िंदगी का सामान बताया कि ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है और सब कुछ है। फिर उसके मुकाबले में अल्लाह क्या जो कहता है वल्लाहु यदू, और हालांकि अल्लाह हाल ये है, और यानी ये वाव हालिया भी हो सकता है, और हालत ये है कि तुम यानी दुनियावी ज़िंदगी की तरफ जो है वो उसमें फंसे हुई है वल्लाहु यदू, और हालांकि अल्लाह जो है तुम्हें यदू बुलाता है इला दारुस्सलाम, दारुस्सलाम की तरफ, सलामती के घर की दार घर, और सलाम सलामती सलामती के घर की तरफ यानी जन्नत की तरफ बुलाता है। ये इससे मुराद जन्नत जो है यकीनी तौर पर ली गई। वो यहदी, और वो हिदायत देता है, मैं ये शाह जिसको वो चाहता है, जिसको वो चाहता है वो हिदायत देता है। लेकिन ये जान लेना चाहिए, हम इसको देखते हैं कि वो
کیا اپنی طرف سے خود اس نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو ہدایت دے گا اس کو نہیں دے گا؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف جو ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنو جنہوں نے اچھے کام کیے، احسان کے کام کیے، پرفیکٹ کام کیے، نیکی کے کام کیے، لیکن ایسے کام کیے جیسے نیکی کے کرنے کا جو ہے، کام کرنے کا جو ہے وہ طریقہ ہے، ایسے کام کی نیکی، احسنا یحسن احسانن، احسان کی کیفیت کے ساتھ کسی کا کام کرنا، یہ احسنو ہے، یعنی وہ کام کی اچھے کام کیے، الحسنہ و زیادت، الحسنہ تو پھر ان کے لیے ہے بہت اچھی خوبصورت چیز ہے، اجر ہے، یعنی کوئی مؤنث، کوئی الحسنہ جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، احسن سے، یعنی احسن جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے کوئی چیز سب سے اچھی، اور کوئی اگر میل ہو تو، اور فیمیل ہو تو اسی کو حسنہ کہتے ہیں، وہ زیادتن اور زیادہ بھی ہے اور بہت زید بھی ہے، فرمایا کہ جن لوگوں نے بہت اچھے نیک کام کیے، احسان کے درجے میں کام کیے، ان کے لیے تو بہت ہی خوبصورت اور زبردست اجر ہے، یعنی جنت والا، حسنہ جو ہے جنت فیمنین کا ذکر کیا گیا تو اس سے جنت مراد لی گئی ہے جو مفسرین نے، وہ زیادتن اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور بھی زیادہ ہے، ولا یرحقو، ولا یرحقو، رحقا یرحقو جو ہوتا ہے چھا جانا، اور ولا یرحقو اور نہ چھائے گا، وجوہہم ان کے چہروں پر نہ چھائے گی کیا چیز، قطرون، قطرون جو ہے ان کے چہروں پہ جو وہ ہے غبار اور سیاہی، اصل میں جو اور ذلہ، تو ذلت کو پتہ ہے، جو ذلت جس معنوں میں اردو میں استعمال ہوتا ہے یہاں پہ انہی معنوں کے اندر ہے، جو ہے نہ یہ جو قطرہ ہوتا ہے یا قطرہ یا قطرتن جو ہے آگ کا دھواں دینا، اور پھر اسے آگ کے دھوئیں جیسی کوئی بھی چیز غبار ہو اس کا یا سیاہی جو اس کی ہے، اس کے لیے پھر قطرون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں کافی دفعہ استعمال ہوا ہے، اور چہروں کی سیاہی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے روز چہرے ان کے سیاہ ہوں گے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، فرمایا کہ ایسے لوگوں کا کوئی جو ہے نہ ان پہ سیاہی چھائے گی ان کے چہروں پہ اور نہ ذلت ہوگی، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہدایت اس کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور مزید فضل ان کے چہروں پہ روح سے آئی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں تھوڑا سا جو ہے میں کہ جنہوں نے بھلائی اختیار کی، ایسے احسان اختیار کیا، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ ہوگا، ان کے لیے مزید فضل ہے، اور ان کے چہرے روح سے آئی اور ذلت نہ چھائے گی، یہ مزید سراسر سلامتی کی دعوت دی گئی ہے۔ اب گزشتہ یہ بھی جو مضمون آیت کا اس کا تسلسل ہے، ایمان نہ لانے والے جو ہیں، جو اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنی آرزوؤں اور خوشیوں اور راحتوں کا محور بنا رکھا ہے اس دنیا کو اور دنیا کی زندگی کو، تو فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ دنیا تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی برق غضب کی زد کے اندر ہے، جب چاہے اس کو جو ہے اس چیزوں کو، اس کی ٹھاٹ باٹ کو اور رونق کو اور چیزیں جو تم سمجھتے ہو اپنی امپائر اور دولت کی جو ہے چیز سمجھ، اس ہر چیز کو آن فان میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برباد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ البتہ جس تمہیں گھر کی دعوت ہے، یعنی اس دنیا کی رونقوں کو اور اس کو جو ہے تم اگر اپنا مقصد بنا لیا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دے رہا ہے ابدی امن و سلامتی کے گھر کی، جنت کی، جہاں پہ نہ موت آئے گی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ کوئی مرض لاحق ہوگا، اور ہر گناہ سے بھی سلامتی ہوگی، گناہ کا کوئی کام بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے سیدھی راستہ دکھاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون اور اپنی سنت بیان کر دی ہے کہ جو ہدایت دینے کی آواز کو سنے ہی نہ، اسے اللہ تعالیٰ کیوں کر جو ہے وہ ہدایت دے گا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسی کو جو ہے ہدایت دے گا جو جس نے اس ہدایت کی آواز پہ کو سنا، اس پہ کان دھرے اور اس پہ لبیک کہا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت دے گا۔ اہل دارالسلام جو ہے ان کی بات کی گئی ہے، یعنی اب جو لوگ یہ اس پہ سب کو یقین رکھیں گے اور دنیا میں یہ کام کریں گے اور احسان کے کام کریں گے اور بھلائی کے کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کی زندگی گزاریں گے، تو ان کے ساتھ فرمایا کہ ان لوگوں کا پھر جو نیکیاں کی ہوں گی ان کے لیے بڑا اچھا بدلہ ہوگا اس کے بدلے میں، اور ان کے لیے پھر ان کو اللہ تعالیٰ جنت دارالسلام عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ پھر اس کے جنت
تو ہوگی، پر اس کے بعد الفرمایا کہ اللہ کا مزید فضل بھی وہ زیادتن، وہ اور جو ہے دوسرے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اسی کو مضمون کو جب بیان کیا گیا تو فرمایا وہ مزید اور مزید، اور اس کے لیے مزید بھی اللہ تعالیٰ یعنی اس پہ اوپر ان کو عطا فرمائے گا. اور ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ مزید جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی جنت کے اندر تو نعمتیں ساری ہوں گی، پھر مزید کیا چیز ہے. تو یہاں پہ ہمیں ایک جو ہے حدیث مبارکہ ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنت والوں کو. اس کو مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مزید بھی ان پر فضل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے اندر شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے دارالسلام عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا. اس کے بعد فرمایا والذین، اچھا یہ اس کا کنورس ہے اس آیت کا، یعنی ایک لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ایک دنیا کی زندگی میں ایک طریقے سے کی زندگی گزاری. اب دوسرا جو ہے وہ بالکل اسی کے ساتھ ریلیٹڈ آیت ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. والذین کسبوا، جن لوگوں نے کسب کیا، کمایا، سیئات برائیاں، جن لوگوں نے برائیاں کمائی زندگی کے اندر، یعنی دوسرے طریقے اختیار کیا زندگی. اب دو ہی گروہ ہو گئے دنیا کے اندر، ایک احسان کرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے ہیں، دوسرے برائیاں کمانے والے ہیں. دو گروہ ہو گئے. جزاء ان کی جزا ہے سیئتن، ان کی جزا ہے برائی، بمثلہا اس کے اس جیسی، یعنی جو برائی انہوں نے کمائی اس کے برائی جیسی. اب اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، یہ جو بات بتائی گئی ہے اس کی برائی اس جیسی ہے. وَتَرْحَقُهُمْ، وہی لفظ آ گیا ترحقو، وَتَرْحَقُهُمْ، اور وہ چھائے گی ان پر جو ہے ذلہ، اور چھائے گی ان پر ایک ذلت. ما لہم، نہیں ہوگی ان کے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگا، من عاصم، عاصم بچانے والا، کوئی بھی نہیں ہوگا ان کے بچانے والا. کأنما اغششت، کأنما تو جیسے کہ بس ڈھانپ دی، اغششت جو ڈھانپ دیے گئے، یہ دیکھو فیمینن کا صیغہ ہے، اغشا یغشی، اور تائے تانیث ہے شہروں کے لیے جو ہے. تو پھر ان کے لیے جو ڈھانپ دیے گئے، وجوہہم، ان کے چہرے، قطعاً، قطع جو ہے وہ قطع آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قطع ٹکڑے کو کہتے ہیں، ایک ٹکڑے سے جو ہے وجہ چہرے کو جو ہے جوز کی جمع ہے، تو ان کے چہرے ڈھانک دیے گئے ایک ٹکڑے سے، من اللیل، رات کے، مظلمن، جو بالکل تاریک ہے، تاریک رات، یعنی اس کے اندھیرے کے ایک ٹکڑے سے ان کے اوپر ایسی سیاہی ہوگی جیسے اندھیری رات کا جو ہے بالکل ایک دھوپ اندھیرا ہے، ان کے چہرے پہ ایسی جو ہے سیاہی جو ہے چھائی ہوگی. اولئک اصحاب النار، بالکل وہی جیسے پوری آیت جو ہے اس کا کنورس ہے پچھلی آیت کا، وہاں بھی وہ اولئک اصحاب الجنہ، یہاں فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ. ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت والے ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، آگ کے اندر رہیں گے. اس آیت کا ترجمہ کر دیا. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں، ان کی برائی جیسی ہے ویسا وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمایا اس انجام سے. اب دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے اور ان کو جو انجام ہوگا اس کا جو کنورس بتایا گیا، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتائی گئی یہاں پہ، اور وہ بات جو ہے یعنی یہ دوسرا گروہ جو ہوگا دنیا کے اندر، دوسرا گروہ، اس کا انجام وہاں بھی یہ دوسرا گروہ ہوگا، وہاں بھی اس کا انجام مختلف ہوگا. لیکن یہ وہی ہے، ایمان نہ لانے والا گروہ جو ہے، رب کے ساتھ ملاقات پہ یقین نہ رکھنے والا گروہ، برائیاں کمانے والا گروہ. لیکن ان کے انجام سے پہلے ایک بات بتائی گئی ہے جس کے متعلق لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جیسے نیکوکاروں کے بارے میں بتایا کہ ان کی نیکیوں کو تو بڑھا چڑھا کر بیان جو ہے بدلہ دیا جائے گا، 700 اور اس سے بھی زیادہ ایک ایک نیکی کا اجر دیا جائے گا. اور یہ جو برے لوگ ہوں گے اہل کفر و شرک، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے، پھر بھی ان کی برائی کا بدلہ جو ہے پورے انصاف کے ساتھ ہم وزن برائیوں کے ہم وزن دیا جائے گا. ایک برائی کا بدلہ جو ہے بالکل ایک برائی کے بدلہ دیا جائے گا، ایک نیکی کا بدلہ البتہ 700 گنا جو ہے بڑھا کر دیا جائے گا. اس لیے کہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی غیب کی بات پر، رسول کی غیب کی بات پر ماں کو مان کر اس کے اوپر زندگی گزاری، اور پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوگی. تو یہ لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ یہ جو نکمت اور عذاب کا گھر ہے،
جو ہے دوزخ کے اندر ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوگی اور ان کی بدصورتی کا فرمایا کہ یہ عالم ہوگا، ان کے چہروں پہ کلاں اور جو ہے اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسی سیاہی جو ہے وہ چھائی ہوگی ان کے اوپر۔ اور قرآن مجید نے دوسرے سورہ زمر کے اندر بھی فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهَهُمْ مُسْوَدَّةٌ، تو قیامت میں تو ان لوگوں کے چہروں کو دیکھے گا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو اوپر جھوٹ باندھا، ان کے چہرے سخت سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا دوزخ جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یا کیوں نہیں ہے؟ یعنی وہی تو ان کا ٹھکانہ ہے، ان کے بارے فرمایا۔ اور ان کو یہ ذلت اور رسوائی کے ہولناک انجام سے بچانے والا بھی فرمایا کہ کوئی نہیں ہوگا، کوئی ان کا مالہم من اللہ عاصم، کوئی بچانے والا چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر بے شک انہوں نے بڑے خود ساختہ معبود اور بڑے سفارشی اور من گھڑت سفارشیوں کی جو ہے وہ ان کو ایک سلسلہ انہوں نے بنا رکھا تھا، لیکن اب وہاں پہ کوئی بھی جو ہے ان کی جو ہے مدد کرنے والا نہ ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر جو ہے رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے محفوظ ان لوگ کے انجام سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی معیت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا لوگ نیکوکاروں کے اندر شمار فرمائے، محسنین کے اندر شمار فرمائے، جن کو اللہ تعالیٰ دارالسلام عطا فرمائے گا اور دارالسلام کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور جس کے اندر ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک